ہم 5 بہن بھائی تھے۔ والد صاحب میرے روزمرہ کی بنیاد پر مزدوری کرتے تھے۔ حالات بے شک اچھے نہ تھے، پر والد صاحب نے ہمیشہ شکر کرنا سکھایا۔ میری چھوٹی بہن اکثر حالات کے پیش نظر جب خود سے اچھے حالات والوں کو دیکھتی تو شکوہ کرتی کہ جب سب برابر ہیں تو ہم کیوں نہیں مالی حالات میں برابر۔ اس بات پہ ہمارے والد صاحب ہم سب کو سمجھایا کرتے، جو صبر کرتے ہیں ان کو اللہ بہت عطا کرتا ہے، جو شاید ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ خیر، وقت کا کام ہے گزرنا، جو گزر گیا، اور صبر شکر کرتے جوانی کی دہلیز پر بھی پہنچ گئے۔ ہمارے محلے میں لڑکا رہتا تھا، شان، جو نئے نئے محلے میں آئے تھے۔ شان نے پہلی بار مجھے گلی کی نکڑ پر دیکھا اور پہلی ہی نظر میں وہ مجھے پسند کرنے لگ گئے، اور یہ پسندیدگی شادی کے رشتے میں بدل گئی۔ میری شان سے محبت کی شادی ہوئی تھی، لیکن محبت کی اس شادی نے سوائے دکھوں کے مجھے کچھ بھی نہ دیا۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح میں خالی برتن دیکھ رہی تھی، جس میں اناج نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ گھر میں کھانے پکانے کو بھی کچھ نہیں بچا تھا۔ پریشان حال میں نے اپنی نند کے گھر کا رخ کیا۔ میں جب بھی پریشان ہوتی، بھوک ستاتی، فاطمہ باجی کے گھر چلی جاتی۔ وہ کچھ نہ کچھ میری جھولی میں بھی ڈال دیتی، اور پھر آج بھی اسی آس پر میں ان کے گھر جا رہی تھی کہ مجھے کچھ نہ کچھ ضرور دیں گی۔ نند کے گھر پہنچی تو ہمیشہ کی طرح انہوں نے میرا خوش اخلاقی سے استقبال کیا، لیکن آج ان کے چہرے پر ایک انوکھی رونق تھی۔ کہنے لگیں، مجھے لگتا ہے کہ تیری ساری مشکلات ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ میں آج تجھے ایک ایسی عورت سے ملوانے جا رہی ہوں جو راتوں رات تجھے مالا مال کر دے گی۔ نند کی بات سن کر میری آنکھیں بھی خوشی سے چمکنے لگیں۔ کیا کام ہے فاطمہ باجی جس کے بدلے وہ مجھے مالا مال کر دیں گی؟ گھر کے کاموں کے سوا تو مجھے اور کچھ بھی نہیں آتا۔ وہ تم مجھ پر چھوڑ دو، تمہیں وہ اتنا پیسہ دیں گی، تمہاری 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ سچی؟ میں نے حیرت سے اپنی آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ بس تم جلدی سے چادر اوڑھو، ہم ان سے ملنے جا رہے ہیں۔ فاطمہ باجی نے کمرے کے دروازے کو تالا لگاتے ہوئے عجلت میں کہا اور ایک چادر میری طرف پھینک دی۔ میں نے اچھی طرح خود کو لپیٹ لیا۔ اپنا چہرہ بھی ڈھانپ لو، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ فاطمہ باجی کی باتیں مجھے ڈرا رہی تھیں۔ خدا جانے مجھے کون سے ناجائز راستے پر چلانا چاہ رہی تھیں۔ میرا دل انہی سوچوں میں مگن تھا۔ ہم اس گھر تک پہنچ گئے جہاں مجھے فاطمہ باجی لانا چاہتی تھیں۔ یہ واقعی ایک بڑا بنگلہ تھا جس میں امیر لوگ ہی رہ سکتے ہیں۔ میری نند مجھے لیے اس کمرے میں داخل ہوئی تو گھر واقعی بہت خوبصورت تھا۔ رہنے والی عورت بھی لاکھوں میں ہی تھی۔ وہ ہمیں دیکھتے ہی اندر لے گئی، جیسے ہمارا ہی انتظار کر رہی ہو۔ کہنے لگی، میں جانتی تھی تم ضرور آؤ گی۔ فاطمہ باجی کو وہ پہلے سے ہی جانتی تھی۔ بس آپ اس کی ضروریات پوری کر دیجئے، یہ آپ کی سب سے بڑی خواہش پوری کر سکتی ہے۔ ساتھ فاطمہ باجی نے مجھے للچاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، بتاؤ تمہیں کتنے پیسے چاہیے؟ اس عورت نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی کس بات کے پیسے؟ میرے لیے ایک خوبصورت بچہ پیدا کرنے کے پیسے، سامنے بیٹھی عورت نے بلا کسی جھجک سے کہا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے لیے ایک بچہ پیدا کرو۔ میں دراصل بانجھ ہوں، میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی، لیکن سنا ہے تم نے 3 بچوں کو جنم دیا ہے، تو میرے لیے بھی بچہ پیدا کرو، میں تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ پیسے دوں گی۔ عورت کی بات سن کر میں تو بھڑک اٹھی۔ تم نے مجھے بچہ پیدا کرنے کی مشین سمجھ رکھا ہے؟ میں نے بدتمیزی سے کہا۔ میں بھوکی مر جاؤں گی لیکن اپنی اولاد کسی کو نہیں دوں گی۔ ارے بے وقوف، تم سے تمہاری اولاد کون مانگ رہا ہے؟ وہ بچہ جو تم پیدا کرو گی، اس کی ماں تم نہیں بلکہ میں ہوں گی، اور اس کا باپ میرا شوہر ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، اپنی مرضی کا بچہ پیدا کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ فکر نہیں کرو، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، سب کچھ کلینک میں کیا جائے گا۔ تم اپنے شوہر سے اجازت لے لو، اسے سارے عمل کے بارے میں بتا دو۔ میں جانتی ہوں اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ صرف تمہاری کوکھ کو استعمال کرتے ہوئے اگر ایک عورت کی گود بھر سکتی ہے تو اسے کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ عورت نے مجھے تقریباً قائل کر لیا تھا۔ شروع میں تو اس بات پر یقین کرنا میرے لیے بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔
ایک عورت کسی عورت کا بچہ کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ لیکن جب اگلے ہی دن اس نے مجھے کلینک آنے کو کہا تو میں سمجھ گئی کہ واقعی یہ کوئی عام بات نہیں کر رہی ہے، بلکہ اس بات میں واقعی کوئی دنائی چھپی ہوگی۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ بھی بہت حیران ہوا، کہنے لگا ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ بنا کسی تعلق کے عورت کسی دوسری عورت کا بچہ پیدا کرے۔ لیکن ان بڑے لوگوں کا کوئی پتہ نہیں، ان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ تم ایسا کرو، اس عورت کے ساتھ کلینک جا کر دیکھو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے تو ہماری بچوں کی زندگی سنور جائے گی۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ اور پھر وہ بچہ بھی تو ہمارا نہیں ہوگا، پھر ہمیں کس بات کی پریشانی؟ شوہر کی طرف سے اطمینان کے بعد میں نے اپنی نند سے مشورہ کیا تو اس نے بھی مجھے یہی کہا کہ غربت کے حالات سے نجات پانے کے لیے یہ بات معمولی سی ہے۔ اگر تم ایسا کر لو تو تمہارے لیے ترقی اور خوشحالی کے دن ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ نند اور شوہر سے مشورہ کرنے کے بعد اگلے دن میں رخسانہ بیگم کے گھر پہنچ گئی۔ اس گھر نما محل میں بچوں کی کلکلاریاں سننے کے لیے دونوں میاں بیوی کئی جتن کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے 30 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا۔ یہ رقم میرے لیے بہت بڑی تھی۔ 30 لاکھ تو کیا، میں نے کبھی 30,000 کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے خوشی خوشی اس عورت سے اس بات کا اقرار کر لیا کہ میں اس کے لیے ایک بچہ پیدا کروں گی، لیکن اس کی شرط یہ ہوگی کہ آدھی رقم وہ مجھے بچہ پیدا کرنے سے پہلے دے گی۔ عورت کہنے لگی، میں تمہیں حاملہ ہونے سے پہلے تقریباً 5 لاکھ روپے دے سکتی ہوں، اور جب تم حاملہ ہو جاؤ گی تو تم مزید 5 لاکھ لے لینا، اور جیسے جیسے 1 مہینہ گزرتا جائے گا میں تمہیں پیسے دیتی جاؤں گی۔ رخسانہ بیگم کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ انہوں نے مجھے 5 لاکھ روپے کی رقم ایڈوانس دے دی، جو میں نے شوہر اور نند کے حوالے کی تو ان کی نظریں میری طرف ڈٹی رہ گئیں۔ انہوں نے بھی اپنی زندگی میں اتنی بڑی رقم نہیں دیکھی تھی۔ میرے بچوں کے لیے خوشحالی کا دور آ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا ایک قدم میرے بچوں کی زندگی سنوار دے گا۔ مجھے بہت اطمینان تھا کہ آج رات میرے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے۔ نہ جانے کتنے عرصے سے انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کے لیے اتنی بڑی قربانی تو دے دی تھی، لیکن مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اگلے دن رخسانہ بیگم مجھے لے کر دور دراز واقع اس کلینک کی طرف لے کر چل پڑیں۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا کہ میں کسی اور عورت کا بچہ اپنی کوکھ میں پالوں گی، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن وہاں جا کر جب ڈاکٹرز نے مجھے ساری بات سمجھائی تو میں بھی یقین کیے بغیر نہیں رہ سکی۔ پھر مجھے مختلف قسم کے ٹیکے لگائے گئے، جو ایک ہی بار لگنے سے میں امید سے ہو گئی۔ میری معمولی سی سرجری بھی کی گئی تھی، جس میں مجھے تھوڑا سا وقت لگا تھا۔ بیگم صاحبہ بہت خوش تھیں کہ مجھے بھی اپنے اندر ایک بچے والی عورت جیسی تبدیلیاں محسوس ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ بیگم صاحبہ کے چہرے پر وہ خوشی دیکھی جو اولاد پانے کے لیے کسی بھی عورت کے چہرے پر ہوتی ہے، مگر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں یہ کام دل سے نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ شوہر اور نند کے دباؤ میں آ کر میں نے حامی تو بھر لی تھی، مگر آنے والے وقت سے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ انہی سوچوں میں تھی کہ رخسانہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ ارے یہ تم کیسے کھڑی ہو؟ آرام سے لیٹ جاؤ، میں تمہارا خیال رکھوں گی۔ اب تمہیں شہزادیوں کی طرح رہنا ہے تاکہ تم خوبصورت بچہ پیدا کرو، اور یقین جانو عمر بھر تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ رخسانہ بیگم کے چہرے پر ہمدردی بھی تھی اور ایک عجیب سی مسکراہٹ بھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ عورت مجھ سے چاہتی کیا ہے۔ میں تو جیسے خود کو ہواؤں پر اڑتا محسوس کر رہی تھی جب وہ ہر صبح دودھ کا گلاس لیے میرے کمرے میں داخل ہوتیں۔ کبھی مجھے سوپ پلاتیں، کبھی مجھے پھل کاٹ کر کھلاتیں، لیکن اب یہ گھر مجھے سونے کے پنجرے کی طرح لگنے لگا تھا۔ مجھے یہاں ہر چیز میسر تھی، کھانے پینے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک کھانا۔ اپنے گھر میں مجھے 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہ ہوتی تھی۔ اتنی آسائشوں کے باوجود بھی مجھے یہ گھر گھر نہیں بلکہ ایک قید خانہ لگتا۔ میں مالکن سے کہتی کہ مجھے جلد سے جلد یہ بچہ پیدا کر کے اپنے بچوں کے پاس واپس جانا ہے، کیونکہ مالکن نے مجھے بچہ پیدا ہونے تک شوہر سے ملنے سے بھی منع کر رکھا تھا۔ ان کے خیال میں ایسے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور یہی بات سائنسی طور پر بھی صحیح تھی جو مجھے ڈاکٹرز نے مالکن کے سامنے بتائی تھی۔ اب میں اس بات پر مالکن سے اعتراض نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ یہ ہمارے معاہدے کی اول شرط تھی۔ خیر دن گزرتے جا رہے تھے۔
جو جو وقت بڑھتا جا رہا تھا میری بے چینی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ایک دن میرا دل چاہا کہ میں اس گھر سے دور کہیں بھاگ جاؤں اور بچہ پیدا ہونے پر خوب خوشی مناؤں اور اسے اپنے وجود سے لگائے رکھوں اور کبھی کسی کو نہ دوں۔ میرے اندر کی ممتا بلکنے لگی تھی۔ میں نے کچھ سوچ کر مالکن سے کہا، رخسانہ باجی، آپ نے مجھے میرے شوہر سے ملنے سے منع کر رکھا ہے، لیکن میں اپنی نند سے تو ملاقات کر سکتی ہوں نا، مجھے ان سے ضروری باتیں کرنی ہیں۔ رخسانہ باجی نے میری بات سنی تو مشکوک نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولیں، نند کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے پیغام بھجوا دیتی ہوں، وہ تم سے ملنے یہیں آ جائے گی اور تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ رخسانہ بیگم نے سختی سے کہا۔ میں تو ان کے چہرے کی سختی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ وہی عورت تھی جو مجھے ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھے ہوئے تھی، اور اب یہ کیسے سختی سے مجھے ڈرا رہی ہے۔ میں اس کی خریدی ہوئی غلام تو نہیں ہوں، مگر کیا کر سکتی تھی۔ میں ایک اچھی خاصی رقم لے کر اپنے شوہر اور نند کو دے چکی تھی اور میں خوش ہو گئی۔ اگلی شام میری نند فاطمہ مجھ سے ملنے رخسانہ کے محل میں پہنچ گئی۔ ان کے چہرے پر بھی پریشانی تھی۔ رخسانہ نے نہ جانے انہیں کیا کہا تھا، وہ مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کر رہی تھیں۔ باجی بتاؤ نا، میرے بچے کیسے ہیں؟ میں نے بےتابی سے پوچھا تو کہنے لگی، تمہارے بچے بالکل ٹھیک ہیں، بس تم اس بچے کی فکر کرو جو اس دنیا میں آنے والا ہے، اس کے بعد تمہیں باقی رقم بھی مل جائے گی۔ تمہارے بچے اچھا کھا پی رہے ہیں، ایک ماں کو اپنے بچوں کی خوشی سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ رخسانہ بیگم سے بدتمیزی نہ کرنا، وہ جو تمہیں کہیں ویسا ہی کرنا۔ دراصل انہیں ان معاملات کا نہیں پتہ۔ رخسانہ باجی جو کہیں تم ویسے ہی کرنا۔ لیکن فاطمہ باجی، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، باجی یہ بچہ جس کا بھی ہے، یہ میرے وجود سے پل کر بڑا ہوا ہے، میں اسے کسی اور کو دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ فاطمہ باجی، خدا کے لیے مجھے سونے کے پنجرے سے نکال دو، مجھے یہاں سے دور لے جاؤ، میں اپنے بچے کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ فاطمہ باجی مجھے سمجھانے لگیں، مالکن تیرا گلا دبا کر تجھے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت کر دے گی، دوبارہ ایسی بات منہ سے مت نکالنا۔ انہوں نے تمہیں اتنی بڑی رقم یوں نہیں دے دی، اگر ایسا کیا تو تمہارے بچوں کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہاں چپ چاپ پڑی رہو، 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہوگا تو گھر آ جانا، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی، تم اسے ایک حادثہ سمجھ کر بھول جانا، اور یہ بچہ تمہارا نہیں ہے، تم یہ بات بھول جاتی ہو۔ فاطمہ باجی مجھے ڈانٹنے لگیں۔ میں جانتی تھی کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، لیکن میرے وجود کے اندر پھلتے مجھے کیسے انسیت نہ ہوتی۔ فاطمہ باجی نے یہ بات تو نہیں کی، لیکن میری نند کے جانے کے بعد مجھے یہ احساس شدت سے ستانے لگا کہ میں نے بہت گھاٹے کا سودا کر دیا ہے۔ بھلا اپنا بچہ ایسے کسی دوسرے کی گود میں ڈال سکتے ہیں کیا؟ یہ خیال رہ رہ کر مجھے ستا رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں فاطمہ باجی سے یہ بات کروں گی اور انہیں باقی رقم رفتہ رفتہ لوٹا دوں گی، وہ میرا بچہ میرے پاس ہی رہنے دیں۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا جب میں اپنے بستر سے اٹھی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں دہکتے صحرا میں بھاگ رہی ہوں، بس صحرا کی آگ اور گرمی ہے۔ رخسانہ بیگم کے کمرے کا دروازہ پاس ہی تھا۔ بڑی مشکل سے میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی رخسانہ باجی کے ایک کمرے میں داخل ہونے ہی لگی کہ اپنا نام سن کر رک گئی۔ رخسانہ باجی کسی سے فون پر باتیں کر رہی تھیں اور میرا ہی ذکر کر رہی تھیں۔ ہاں تم بالکل بے فکر رہو، رخسانہ باجی کسی سے مخاطب تھیں۔ ارے تم تو جانتے ہو مجھے کوئی بچہ نہیں چاہیے، میں نے یہ سب ڈرامہ اپنا تجربہ کامیاب کرنے کے لیے کیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کرائے کی ماں کیا پیدا کرتی ہے۔ اگر تو ہمارے فائدے کی بات ہوئی تو ہم اسے دوبارہ بھی اپنے تجربے کے لیے استعمال کریں گے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو اسے وہ بچہ دے کر گھر بھیج دوں گی۔ تو کیا میں کسی تجربے کا حصہ تھی؟ مالکن کو واقعی یہ بچہ نہیں چاہیے؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ اگر یہ صرف محض تجربے کے لیے کر رہی ہے تو مجھے بغیر کسی احساس ندامت کے اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی سوچ آتے ہی میں نے اس گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ رات کافی ہو چکی تھی، اس وقت یہاں سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ اگلے دن تک میری منصوبہ بندی مکمل تھی۔
میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں رخسانہ بیگم کے تجربے کا حصہ نہیں بنوں گی۔ اگلا پورا دن منصوبہ بندی کرتے ہوئے گزر گیا، لیکن رات ہوتے ہی رخسانہ بیگم میرے کمرے میں آ گئی۔ آج سے تم صرف اور صرف دودھ پر گزارا کرو، رخسانہ بیگم نے دودھ کا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا میں نے کوئی غلطی کی ہے جو آپ مجھے باقی نعمتوں سے محروم کر رہی ہیں؟ میں نے تلخ لہجے میں بولا۔ ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس اس بچے کے لیے صرف اور صرف دودھ والی غذا ہوگی، تم گوشت بھی نہیں کھا سکتی۔ خیر تمہیں ابھی اندازہ نہیں، لیکن یہ ایک خاص بچہ ہے، اسے معمولی بچوں کی طرح نہ سمجھو، رخسانہ بیگم نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں ان کی بات نہیں سمجھی تھی۔ اس دن کے بعد رخسانہ بیگم نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ میں گھر میں کسی کو بھی نہیں آنے دوں گی، اور نہ ہی تم دروازے سے باہر جاؤ گی، اور نہ ہی تم کسی باہر کے بندے سے ملاقات کرو گی۔ اب میرے اوپر پہرا مزید سخت کر دیا گیا تھا، لیکن میں یہاں سے نکلنے کے لیے دن رات کوششیں کر رہی تھی۔ رخسانہ بیگم کو مجھ پر اعتبار نہیں تھا، وہ میرے لیے پہرے سخت سے سخت کرتی جا رہی تھیں۔ شاید وہ بھی ممتا کے جذبے سے واقف تھیں، اسی لیے مجھے سخت قید میں رکھا ہوا تھا، اور پھر اپنے ارادوں میں ناکام ہوتی جا رہی تھی۔ میں جب بھی باہر جانے کی کوشش کرتی، باہر کوئی نہ کوئی چوکیدار مجھے دیکھ رہا ہوتا۔ بالآخر ایک دن وہ سنہری موقع آ ہی گیا جب مجھے اس محل نما سونے کے پنجرے سے نکلنے کا موقع ملا۔ چوکیدار کی غفلت اور کوتاہی نے مجھے یہاں سے بھاگنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ رات کے 11 بجے کا وقت تھا جب رخسانہ بیگم نے باہر قدم رکھا۔ سردیوں کے دن تھے، راتیں بہت گہری تھیں۔ میں جلدی جلدی آگے قدم بڑھاتی جا رہی تھی، لیکن میری طبیعت بگڑتی جا رہی تھی، کیونکہ میں کافی دنوں سے چل پھر نہیں رہی تھی اور ہر وقت بستر تک محدود رہتی۔ اس حالت میں چلنا بھی میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ 2 قدم دور چلی ہی تھی کہ سامنے سے ایک گاڑی آتی دکھائی دی۔ میں نے گاڑی کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تو وہ فوراً رک گئی۔ اس میں سے ایک آدمی نکلا۔ میری حالت دیکھ کر اس نے فوراً مجھے گاڑی میں بٹھایا اور یوں گاڑی ایک انجانی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں یہ آدمی میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرے، مجھے نقصان نہ پہنچا دے، لیکن وہ مجھے ایک ایسی جگہ لے کر گیا جہاں میرے مسئلے کا حل موجود تھا۔ میں جانتی نہیں تھی کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر میں مجھے ایک مخصوص کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں نے خدا کا شکر کیا میں رخسانہ بیگم کی قید سے نکل آئی تھی۔ پھر وہ مبارک لمحہ بھی آ گیا جب میرے کانوں نے میرے بچے کی پہلی چیخ سنی۔ اس کے رونے کی آواز میری روح تک کو سرشار کر رہی تھی۔ پھر مجھے ہوش نہ رہا، میں غنودگی میں ڈوبتی چلی گئی، میرا ذہن تاریکیوں میں چلا گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں سناٹا تھا۔ ایک نرس بینچ پر بیٹھی مجھے گھور رہی تھی، جیسے اسے مجھ پر بہت زیادہ حیرت ہو رہی ہو۔ بچہ کہاں ہے؟ میں نے چلاتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا بچہ؟ نرس میرے قریب آتے ہوئے بولی۔ وہ ایک عجیب و غریب مخلوق ہے، تم نے کہ انسان کو نہیں بلکہ ایک سانپ کو جنم دیا ہے۔ تم پر ایک بھیانک تجربہ کیا گیا، اس تجربے کے تحت تم نے ایک غیر انسانی بچے کو جنم دیا۔ اگر چاہو تو دیکھ سکتی ہو، نرس نے ایک پوٹلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس میں کالے رنگ کا ایک مردہ سانپ پڑا ہوا تھا۔ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں کیسے تمہاری بات پہ یقین کر لوں؟ میں نے اپنے کانوں سے اپنے بچے کی چیخیں سنی ہیں۔ مجھے اپنا بچہ چاہیے، تم لوگ مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتے۔ میں نرس پر چلانے لگی، لیکن وہ بضد تھی کہ میں نے کوئی انسانی بچہ پیدا نہیں کیا، بلکہ میں نے ایک سانپ اپنی کوکھ سے جنم دیا ہے۔ یہ بات مجھے اتنی بار سنائی گئی کہ میں اس بات پر یقین کر بیٹھی۔ مجھے لگا شاید قدرت نے مجھے میرے گناہ کی سزا دی ہے، جو میں نے رخسانہ بیگم سے دھوکہ کیا۔ مجھے اس کی سزا مل گئی، لیکن میں غلط تھی۔ جب میں لوٹی پھوٹی اپنے گھر پہنچی تو میرا شوہر خوشی سے ناچ رہا تھا، اسے پورے 30 لاکھ روپے کی رقم مل گئی تھی۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ رقم کیسے ملی۔ مالکن کی قید سے تو میں بھاگ آئی تھی۔ میرے شوہر نے خوشی میں ایک ایک لفظ سچ بتا دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں نے بچہ پیدا کر کے مالکن کی برسوں کی خواہش پوری کر دی، سو انہوں نے آج صبح ہی میرے شوہر کو بلا کر باقی کی رقم دے دی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی اور اس نرس کا سوچنے لگی جس نے میرے دماغ میں ڈالا تھا کہ میں نے ایک سانپ کے بچے کو جنم دیا ہے۔ مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا کہ میں نے صرف 30 لاکھ روپے کے عوض
اپنے وجود کے ٹکڑے کو بیچنے کا فیصلہ کیسے کر لیا جو میرے لیے دنیا کے ہر خزانے سے بڑھ کر تھا۔ میرے شوہر نے ان پیسوں سے کاروبار کرنا شروع کیا۔ کاروبار میں قدرتی طور پر برکت ہوگی۔ بس یوں ہمارا گھرانہ ایک غریب گھر سے خوشحال گھرانوں میں شمار ہونے لگا۔ آج میری 3 اولادیں ہیں، میں جن سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میرے شوہر کا اچھا خاصا کاروبار ہے جس سے میرے گھر میں خوشحالی ہے، لیکن میرے دل میں آج بھی ایک کسر باقی ہے کہ رخسانہ کے پاس میرے وجود کا ٹکڑا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں شاید یہ کسک میرے دل کو جلاتی رہے گی۔ آج مجھے اپنے والد صاحب کی بات یاد آتی ہے جو ہمیں ہر حال میں صبر کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ میں نے صبر نہیں کیا، اپنے حالات پر شکر نہیں کیا، تبھی آج مجھے اپنی اولاد کی جدائی کا غم ہے۔ آپ کے خیال میں نے جو کیا وہ غلط تھا، کیونکہ اپنے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش تو ہر انسان کرتا ہے، یا پھر مجھے اس طرح کا کوئی قدم اٹھانا ہی نہیں چاہیے تھا؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔